السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو پاپولر کہتی ہے، اور اب بھی یہ دعویٰ ہے اس کا کہ وہ پاکستان کی اس وقت جو بھی مسائل حالات ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، جو بھی ان کی تنظیم کے ساتھ بقول ان کے کہ جی زیادتی ہو رہی ہے اور لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے، اور غیر ضروری طور پر غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر الیکشن کمیشن اور انتظامیہ ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے، اس کے باوجود ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ووٹر انٹیکٹ ہیں، اور وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ نہ صرف انٹیکٹ ہیں بلکہ روز بروز اس ظلم پہ اضافہ ہو رہا ہے، ظلم کی وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ اب بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ 70 سے 80% جو عوام ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ ان کا دعویٰ ہے، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہیں، قانون، آئین اور ظاہر ہے عمل، سیاسی عمل، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ ابھی جس طریقے سے بلے کے نشان یعنی انٹرا پارٹی الیکشنز پہ ان کو الیکشن کمیشن کی طرف سے کالعدم کیا گیا، بلے کا نشان چھینا گیا، اس سے جو پی ٹی آئی ہے، تحریک انصاف ہے، اس کے لیے بڑی مشکلات سامنے آئی، لیکن پھر پشاور کورٹ کے سنگل بینچ نے جو فیصلہ دیا اس سے کافی ریلیف ملا، وہ کالعدم ہو گیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ، لیکن یہ عبوری فیصلہ تھا، اور 9 جنوری کو اصل فیصلہ آئے گا جب اس کو ڈویژن بینچ کریں گے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ پہنچ گیا ہے، اور اپنے جو اس کا یہ فیصلہ تھا کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ تحریک انصاف الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے، تو اس صورتحال میں اس کی جسٹیفیکیشن کے ساتھ وہ پہنچی اور کہا کہ جی پشاور ہائی کورٹ کا فیصلے کو کالعدم کیا جائے سنگل بینچ کے، ڈویژن بینچ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے، اور ان کا بلے کا نشان جو ہم نے ان سے لے لیا تھا اس پہ جو سنگل بینچ نے فیور کا فیصلہ کالعدم کیا اس فیصلے کو، اس کو بحال کر دیا جائے۔ یقیناً تحریک انصاف کے لیے عدالتی فیصلے بہت اہم ہو گئے ہیں، اور اگر یہاں ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے فیور میں فیصلہ دیا تو یقیناً پھر الیکشن کمیشن اور اکبر بابر سپریم کورٹ جائیں گے، اور اگر فرض کیجئے پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے فیصلہ آپ کے تحریک انصاف کے خلاف دے دیا تو تحریک انصاف سپریم کورٹ جائے گی، چنانچہ آخری فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ اب اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یا عدالتی فیصلے کے بعد تحریک انصاف کے پاس اگر بلے کا نشان یا انتخابی نشان نہیں رہتا ہے تو اس سے ان کو بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا نقصان کا یہ ہے کہ جو مخصوص نشستوں کی سیٹ ہے اس سے، سینٹ کی سیٹ سے، اور ضمنی الیکشنز کا جو ان کو موقع ملے گا اس سے یہ جو ہے ان کو نقصان پہنچے گا، بہت بڑا نقصان ہے یہ، اور انڈیویجول بیسس پہ ظاہر ہے اگر یہ لڑیں گے تو ظاہر ہے وہاں بھی ان کو نقصان پہنچنے کے چانسز ہیں، کیونکہ بہت سارے ووٹرز کو یہ بتانا کہ کون سا آزاد امیدوار ان کا ہے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن وہ اگر انتخابی نشان نہیں ملا تو سینٹ کا الیکشن اور مخصوص نشستوں کی جو سیٹ ہے اس سے ان کو دستبردار ہونا پڑے گا، محروم ہونا پڑے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ اگر یہ بات سپریم کورٹ تک جاتی ہے اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، کیونکہ یہ بات سب کو پتہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشن فیک ہیں، اور ایسی صورتحال میں صرف پی ٹی آئی کا اس لیے یہ اس کے اوپر فیصلہ آیا الیکشن کمیشن کا کہ پی ٹی آئی میں اکبر بابر صاحب نے چیلنج کر دیا، جو کہ اپنے آپ کو ممبر کہتے ہیں، کیونکہ اور دوسری سیاسی جماعت کے کسی ممبر نے چیلنج نہیں کیا، اس لیے اس کا کیس نہیں سنا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جب یہ کیس وہاں جائے گا سپریم کورٹ میں تو سپریم کورٹ سب کا انٹرا پارٹی الیکشنز منگوا سکتی ہے جو آلریڈی مشکوک ہے، اس وقت صورتحال بڑی دلچسپ ہو جائے گی۔ لیکن ابھی یہ صورتحال ہے، اب جبکہ اس وقت جو کنڈیشن ہے اس میں یہ ہے کہ پاکستان بار کونسلز، پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، مختلف صوبائی ایسوسی ایشن، وکلا کی تنظیمیں، اس کے علاوہ آپ کے سیاسی جماعتیں، میڈیا پرسن، انٹلیکچوئلز، اینکرز، جرنلسٹ، اور عوام کی ایک بڑی تعداد
وہ یہ سمجھتی ہے کہ جناب الیکشن کمیشن اور انتظامیہ مکمل طور پر جانبدار ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو الیکشن کمیشن کا رول ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا رول دیکھنے کو نہیں ملا، جس طرح جارحانہ جانبداری سے الیکشن کمیشن ایکشن لے رہی ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو 9 مئی میں ملوث ہیں، کرپشن میں ہیں، اشتہاری ہیں، جو لوگ کسی بھی سیاسی جماعت کے سے تعلق رکھتے ہوں، اگر ان کا کنڈکٹ صحیح نہیں ہے، ان کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی ہے، اور وہ آپ کے مختلف کیسز میں ہیں، چیزیں ہیں، یقیناً قانونی طور پر ان پر عمل ہونا چاہیے اور ان کا کاغذات مسترد ہونا چاہیے۔ لیکن اگر یہ لگنے لگا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے اور صرف تحریک انصاف کے کاغذات کو مسترد کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی ان کاغذات کو جن کا 9 مئی میں کوئی اشتہاری نہیں ہے یا وہ کرائم یا کرپشن میں نظر نہیں آئے، ان کو بھی اگر مسترد کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ جو سلسلہ سامنے آئے گا، یہ سلسلہ وہی ہے کہ جناب جب تمام ملک کی یعنی پاکستان کی بار کونسلز اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، صوبائی بار ایسوسی ایشنز، وکلا تنظیم اور ایک بڑی تعداد آپ کے جرنلسٹ کی، اینکرز کی، تجزیہ نگاروں کی، دانشوروں کی، عام انسانوں کی، کہ یہ جو ہے عام عوام کی، کہ یہ الیکشن جعلی ہے، فراڈ ہے، اور اس الیکشنز کو مینوپلیٹ کیا جا رہا ہے، یہ فکس الیکشن ہے یعنی سلیکشن ہے، اور اس میں خاص طور پر تحریک انصاف کو، جس کا دعویٰ ہے کہ عوامی طور پر اس کی بڑی مقبولیت ہے، اس کو لڑنے سے روکا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک تاثر ڈیولپ ہو چکا ہے، اور یہ بھی ڈیولپ ہو چکا ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے جانبدار الیکشن کمیشن ثابت ہو رہا ہے۔ اس طرح جارحانہ اوپن کھلا جو ہے نا وہ آئین سے خلاف ورزی اور قانون کی خلاف ورزی اور جانبداری جو ہے وہ پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملی، اور اس کے نتیجے میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس الیکشن کے بعد ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا اور معاشی عدم استحکام پیدا ہوا اور ملک کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا، تو اس کی سب سے بھاری ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن پہ اور اس کے بعد انتظامیہ پہ ہوگی۔ تو اب یہ صورتحال ہے، دیکھتے ہیں اس کو کہ کیا صورتحال بنتا ہے۔ تحریک انصاف کا آکسیجن عدالتی فیصلہ ہے، اگر عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ بلے کے نشان سے وہ لڑ سکتے ہیں، تو پھر دوسرا مسئلہ آئے گا جو ان کے جو کاغذات نامزدگی ہے جو مسترد ہوئی ہے، جس کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بیجا مسترد کی گئی ہے، اور اگر عدالت نے ان کو ریلیف دے دیا اور وہ بلے کے نشان سے انتخاب لڑتے ہیں، تو پھر الیکشن کمیشن کی جانبداری اور انتظامیہ کی انتقامی کارروائی کے باوجود ان کو بہت بڑا ریلیف ملے گا، اور اس سے الیکشنز میں کافی جان پیدا ہو جائے گی۔ ابھی تو بظاہر لگ رہا ہے کہ الیکشنز ایک سیاسی جماعت کو جتانے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور مکمل طور پر اس کو، کیونکہ کچھ ایک سینٹنس میں نے یہ بھی دیکھا کہ اگر پی ٹی آئی والے نکل رہے ہیں اور یہ اس پر لوگ ہنس بھی رہے ہیں اور اس پر مہر بھی لگا رہے ہیں، تو میں کوٹ کر رہا ہوں صرف کہ پی ٹی آئی والے نکل رہے ہیں تو پولیس مار رہی ہے، پکڑ رہی ہے، اور دوسری سیاسی جماعتیں خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این نکل رہی ہے تو عوامی رد عمل آ رہا ہے، وہ مار رہے ہیں، وہ پکڑ رہے ہیں۔ کتنی اس میں حقیقت ہے، یہ اس جملے کے ساتھ وہ بظاہر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس میں حقیقت موجود ہے۔ تو دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔